نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من يشفع عند حضرة الطه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تاخیر کی معذرت موسم کی خرابی کی وجہ سے. آج کے درس کا آغاز 21ویں پارے کے دوسرے رکوع سے ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور یہ کافی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ جانتا ہے. والذین آمنوا بالباطل، اور وہ جو باطل پر یقین رکھتے ہیں. وکفروا باللہ، اور اللہ کے منکر ہوئے. فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا منکر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی منکر ہے، کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے تو منکر نہ تھے لیکن حضور کی رسالت کے منکر تھے، حضور کے منکر تھے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو حضور کا منکر ہو وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی منکر ہے. اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر حضور پر ایمان لائے، حضور کو صدق دل سے نبی تسلیم کیا، حضور پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کا عہد کیا، تو امام اہل سنت فرماتے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نضر بن حارث اور اس کے ساتھ جو کفار تھے وہ یہ مذاق کے طور پر کہا کرتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائے، ہم پر پتھر کیوں نہ برسے. تو ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ کا نزول فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک ٹھہرائی مدت نہ ہوتی، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا. اب فرمایا کہ اگر ان پر ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو اس مدت سے مراد یا تو قیامت ہے یا پھر ان کی موت. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور ضرور ان پر اچانک آئے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جب وہ بے خبر ہوں گے. صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ غافل کی موت یہ اچانک ہے، اگرچہ بہت بیماری کے بعد ہو، کیونکہ وہ وہاں کی تیاری نہیں کرتا. اور فرمایا عاقل، یعنی عقل رکھنے والا، ایک ہے غفلت کرنے والا، ایک ہے عقل رکھنے والا. فرمایا کہ عاقل مومن کی موت مفاجات یعنی اچانک نہیں، اگرچہ اس کا سوتے میں ہارٹ فیل ہو جائے. تو فرمایا کہ مومن ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتا ہے. یہ اچانک کی جو موت ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر بیماری بھی بہت ہو لیکن موت اچانک آتی ہے، اور یہ غافل کی موت ہے. یستعجلونک بالعذاب، تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم،
لمحیطۃ بالکافرین، وہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کفر و عناد اور بدکاریاں دنیا کا دوزخ ہیں۔ جو غافل اور کافر کو یہاں گھیرے ہوئے ہیں، جیسے ایمان اور نیک اعمال کرنا، فرمایا یہ مومن کے لیے جنت ہے۔ دوزخ اور جنت میں یہ اعمال سزا اور جزا کی شکل میں ہوں گے، یعنی دوزخ میں یا جنت میں اللہ کا فضل یا اللہ کا قہر ہوگا۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن انہیں عذاب ان کے اوپر سے ڈھانپ لے گا، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول، اور فرمائے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، کہ چکھو جو تم کیا کرتے تھے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ مومن گناہگار اگرچہ دوزخ میں جائے مگر اسے عذاب گھیرے گا نہیں، اس کی پیشانی، دل، سجدے کے اعضاء یہ محفوظ رہیں گے، کیونکہ عذاب کا گھیرنا یہ کافر کا عذاب ہے۔ دوسری بات یہ کہ کافروں کے فوت شدہ اور ناسمجھ بچے وغیرہ جو ناسمجھ ہوتے ہیں، فرمایا وہ دوزخ میں نہ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کوئی بد عملی نہ کی۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین وسیع ہے۔ یعنی اے مکے کے مسلمانوں، اگر تم مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے کھلے بندو میری عبادت نہیں کر سکتے، کفار تمہیں روکتے ہیں، تو ہماری زمین بہت فراخ ہے، یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور ایسی جگہ رہو جہاں تمہیں عبادات کی آسانی اور آزادی ہو، ہجرت کر جاؤ۔ اور ہجرت کامل وہی ہے جو عبادات کی آزادی کے لیے ہو، نہ کہ محض اس کے لیے ہجرت کی جائے کہ ہم جسمانی طور پر محفوظ رہیں۔ نہیں، فرمایا کامل ہجرت وہی ہے کہ جس میں عبادات کی آسانی ہو، جہاں وہاں ہجرت کی جائے، تو فرمایا کامل ہجرت یہی ہے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، تو تم میری ہی بندگی کرو۔ پتہ چلا کہ اس جگہ سے ہجرت کرنی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس جگہ سے ہجرت کرنی فرض ہے کہ جہاں عبادات کی آسانی نہ ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر زندہ مخلوق کو موت آنی ہے، خواہ انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، ہر ما سوی اللہ کو فنا ہونا ہے۔ اور یہاں نفس اسی لیے فرمایا کیونکہ اس میں تمام جاندار آ گئے۔ دوسرا یہ کہ موت سب کو آنی ہے، مگر موت کا بقا سب کو نہیں۔ یہاں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کہ ایک آن کے لیے انہیں موت آئے گی، جیسے اللہ کے انبیاء، اولیاء، صوفیاء جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ ایک آیت مبارکہ میں فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں نہیں معلوم۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہاں پر ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا فرمایا گیا کہ انہیں ایک آن کے لیے موت آئے گی، پھر ہمیشہ کے لیے یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں زندہ ہے اور انہیں وہاں رزق دیا جاتا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف پھرو گے۔ والذین آمنوا، اور بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔
یعنی جس قدر جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس قدر اس کا درجہ بھی اتنا ہی بلند ہوگا۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا ہے اجر کام والوں کا۔ الذین صبروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو مکہ معظمہ سے ہجرت کا حکم دیا گیا تو بعض نے کہا کہ ہم کہاں جائیں گے، کیسے جائیں گے، کہاں جا کر رہیں گے، نہ ہمارا کہیں مکان ہے، نہ رہنے سہنے کا انتظام ہے، کہاں جائیں گے، ہمیں کون کھلائے گا پلائے گا۔ تو فرمایا اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جس میں مسلمانوں کو توکل کی تعلیم دی گئی۔ محترم و پیارے بھائیو، توکل علی اللہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جس کو مل جائے اس کو دنیا اور آخرت کا سامان مل جاتا ہے۔ اللہ پر توکل یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صرف 3 حیوان جو ہے وہ رزق جمع کرتے ہیں۔ 3 حیوان، وہ کون کون سے ہیں؟ ایک چونٹی، دوسرا چوہا، اور تیسرا انسان۔ یہ 3 اپنی رزق جمع کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ کھاتے کم اور فکر زیادہ کرتے ہیں۔ ان کے سوا کوئی جانور رزق جمع نہیں کرتا، حالانکہ بعض جانور روزانہ بہت کھاتے ہیں جیسے ہاتھی وغیرہ، لیکن یہ رزق جمع نہیں کرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تمہیں اور انہیں رزق دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم رب تعالی پر پورا توکل کرو تو تم کو پرندوں کی طرح رزق ملے۔ کیسے؟ کہ وہ صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، مطلب جہاں جہاں انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا ہوتا ہے خالی پیٹ وہاں سے نکلتے ہیں، اور جب واپس رات کو لوٹتے ہیں، شام کو لوٹتے ہیں تو اپنا پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو، من خلق السماوات والارض، کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو کہاں اوندے جاتے ہو۔ پتہ چلا کہ جو حضور کا انکار کر کے رب تعالی کی توحید اور تمام صفات کا قائل ہو وہ مومن نہیں، مشرک اور کافر ہے۔ کیونکہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو تمام صفات سے موصوف مانتے تھے، پھر بھی مشرک تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کا معاذ اللہ انکار کرتے تھے۔ شیطان بھی اللہ کی توحید، صفات اور تمام ایمانیات کو مانتا ہے، مگر پھر بھی کافر ہے، مشرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نبی کا انکاری ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہے تنگی فرماتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے مالدار کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے فقیر کرتا ہے۔ یا یہ معنی ہوں گے کہ ایک ہی بندے کو جب چاہے امیر کر دے اور جب چاہے فقیر بنا دے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دوستوں کو فقیر کرتا ہے ان پر نظر کرم فرماتے ہوئے، اور دشمنوں کو امیر کرتا ہے ان پر قہر فرماتے ہوئے۔ فرمایا کافر کی امیری قہر ہے اور مومن کی امیری رحمت ہے۔
مومن کی فقیری رحمت ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کافروں کو یا جو دین سے دور ہیں ان کو اللہ نے بہت مال دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کتاب میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کو دنیا دے کر اپنے آپ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ جس کو گناہ پر مصر یعنی گناہ پر وہ ڈٹا رہے اس کے باوجود بھی اللہ اسے وہ دے دے کہ جو وہ پسند کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ اسے اپنے سے دور کرنے کے لیے دیتا ہے۔ یعنی کہ دنیا اس کے پاس دے دیتا ہے، اتنی دنیا دے دیتا ہے کہ وہ دنیا میں لگا رہے اور اللہ کی بندگی نہ کرے۔ اور فرمایا کہ جو نیکیاں کر کے پھر اللہ اسے دیتا ہے تو فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایسا نہیں کوئی سمجھے کہ اگر اللہ نے اسے دنیاوی مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اللہ کے قریب بھی ہے، تو فرمایا نہیں، ایسا بندہ کہ جو اللہ کی عبادات بھی بجا لاتا ہے، اللہ کی فرما برداری بھی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو فرمایا اللہ اسے اور بڑھا کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کس وقت امیری کے لائق ہے اور کون کس وقت فقیری کے لائق ہے۔ اس کے انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور جو تم ان سے پوچھو، من نزل من السماء ماء، کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، تو اس کے سبب زمین زندہ کر دی اس کے مردہ ہونے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان تمام اقراروں کے باوجود مشرک ہیں، اس لیے کہ وہ بعض بندوں کو رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب۔ آگے ارشاد فرمایا، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود۔ لیکن مومن کی زندگی حیات دنیا نہیں بلکہ آخرت کا ذریعہ ہے، لہٰذا وہ اس میں داخل نہیں۔ دنیا صفر ہے اور آخرت عدد۔ اگر صفر علیحدہ رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اگر صفر علیحدہ رہے تو کچھ بھی نہیں، اور اگر عدد سے مل جائے تو اسے 10 گنا کر دیتا ہے۔ اگر زیرو میں آپ 1 ایڈ کریں تو 10 ہو جاتا ہے۔ فرمایا زیرو کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی عدد مل جائے تو اسے 10 گنا کر دیتا ہے۔ تو مومن کی دنیا یہ آخرت کے ساتھ ہے، یعنی مومن دنیا میں جو کچھ کرے گا وہ اپنے اس زیرو ویلیو کے ساتھ ایک عدد ملاتا جائے گا، اسے اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں بڑھائی عطا فرمائے گا، اس کی نیکیاں بڑھا دے گا۔ اور کافر کے لیے، کافر کی دنیا یہ آخرت سے جدا ہے، یعنی کافر کی زندگی یہ صفر ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ جو دنیا میں کرے گا اسے اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں،
اور انہیں ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ہوا مخالف ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو ایک اسی عقیدے پر لا کر پکارتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اخلاص اور دین اصطلاحی معنی میں ہیں، اصطلاحی معنی میں نہیں، کیونکہ وہ کفار بے دین تھے، بے دین کے پاس اخلاص کہاں؟ اخلاص تو مومن کو ملتا ہے، یہ مومن کے لیے نعمت ہے۔ مطلب یہ کہ اس آفت میں صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ بتوں کو نہیں پکارتے۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں اس سے نجات صرف حقیقی رب ہی دے سکتا ہے، ہمارے بت کچھ نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر جب بخیریت یہ لوٹ آتے ہیں، فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جبھی شرک کرنے لگتے ہیں۔ جب بخیریت کنارے پر اترتے تو پھر بت پرستی شروع کر دیتے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، کہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمت کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ مصیبت میں رب کی یاد کرنے والے، بعض اچھے حالات میں عیش و عشرت میں رب کی یاد کرنے والے، اور بعض ہر حال میں رب کو یاد کرنے والے۔ فرمایا یہ جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں کہ جو ہر حال میں رب کو پکارتے ہیں، فرمایا یہی عقل رکھنے والے عاقل لوگ ہیں، اور پہلے دونوں قسم کے لوگ یہ غافل ہیں، غفلت میں ہیں۔ کفار یہ پہلی قسم کے غافل تھے، یعنی مصیبت میں رب کی یاد کرتے تھے، اور جب انہیں مصیبت سے نجات مل جائے تو پھر شرک کرتے تھے۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور چاہیے کہ وہ برتیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو اب جاننا چاہتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، کیا انہوں نے، یعنی کفار مکہ نے یا حرم شریف کے رہنے والے مشرکوں نے نہ دیکھا؟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، کہ ہم نے حرمت والی زمین پناہ بنائی، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہیں حرم شریف کا باشندہ بنایا، جس کا سب احترام بھی کرتے ہیں، اور وہاں لوٹ مار قتل و غارت سے امن بھی ہے۔ پتہ چلا کہ مقدس زمین میں رہنا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں، وہ مومن کہ جسے مدینہ طیبہ میں قبر نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حضور کے مدینے میں مدفن عطا فرمائے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ حرم جو زمین ہے وہ امن والی ہے، یہاں ہر چیز سے امن ہے، اور جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں یہ اچک لیے جاتے ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا باطل پر یقین لاتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ناشکری کرتے ہیں۔ یہاں نعمت اللہ سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے، اور باطل سے مراد بت ہیں۔ تمام نعمتوں میں حضور عظیم الشان نعمت ہیں، جس طرح چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا گیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا نبی بھیجا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لفظ احسان فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو، مثال کے طور پر آپ کو کوئی چیز پسند ہو اور آپ اپنی چیز کسی کو دیں تو آپ اس پر احسان جتائیں گے کہ یار دیکھو میں نے یہ تمہارے لیے تمہیں یہ چیز دی ہے، اس کا بڑا خیال کرنا، اس کا بڑا احترام کرنا، یہ مجھے بڑی محبوب چیز ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ہم مومنوں پر حضور کو ہمارے درمیان بیچ کر یہ احسان فرما دیا
کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے بڑے محبوب ہیں، لیکن میں اپنے محبوب کو تمہیں عطا کرتا ہوں، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ تم پر فرض ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی بہت صورتیں ہیں۔ کافر کا بت پرستی کر کے یہ کہنا کہ اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ نبوت کا معاذ اللہ جھوٹا دعویٰ کرنا اور کہنا کہ مجھے خدا نے نبی بنایا ہے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور اس قسم کی جتنے مثالیں ہیں۔ او کذب بالحق لما جاءہ، یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔ یہاں حق سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، کیونکہ آپ کا ہر قول و فعل حق ہے، آپ سراپا حق ہیں، جو ان کے قدم سے وابستہ ہو جائے وہ بھی حق ہے، اور اگر عبادت کو ان سے بے تعلقی ہو جائے تو عبادت بھی باطل ہے، اور اگر ہماری جو قصور ہوتے ہیں، ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، اگر ان کو بھی ان سے نسبت ہو جائے تو فرمایا وہ حق ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ ہر کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے، مگر جیسا کفر ہوگا ویسا اس کا مقام ہوگا۔ والذین جاہدوا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت کا اختتام ہوا۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفی ما مضى يا واسع الكرم۔ سورہ روم کا آغاز ہے۔ سورہ روم یہ مکی صورت ہے، اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، اللہ اس کا معنی خوب جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اس کے حبیب جانتے ہیں۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہوئے۔ رومی لوگ عیسائی تھے اور فارسی لوگ یہ آتش پرست مجوسی، اس لیے مسلمان رومیوں کی فتح چاہتے تھے اور مشرکین عرب فارسیوں کی۔ ایک بار رومیوں اور فارسیوں میں جنگ ہوئی، اتفاقاً فارسی رومیوں پر غالب آ گئے، جس سے مسلمانوں کو رنج ہوا اور کفار کو خوشی ہوئی۔ کفار بولے کہ ہمارے بھائی فارسی تمہارے بھائی رومیوں پر غالب آ گئے، اگر ہماری تمہاری جنگ ہوئی تو تم پر ہم غالب آ جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں خبر دی گئی کہ چند سال بعد پھر ان میں جنگ ہوگی، اس میں رومی فارسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اے کافروں، تم اس عارضی فتح سے خوش نہ ہو۔ فی ادنی الارض، یا اس زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون،
اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے. یعنی آئندہ جنگ میں رومی فارسیوں پر غالب آئیں گے. بنصر فی بضع سنین، چند برس میں. للہ الامر من قبل ومن بعد، حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے. فرمایا فی بضع سنین، چند برس میں غالب آ جائیں گے. بدع جو ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک کو کہا جاتا ہے، اور یہاں 9 برس مراد ہیں. بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء، وہ مدد فرماتا ہے جس کی چاہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہی عزت والا مہربان ہے. یعنی اولاد فارس کا روم پر غالب آنا، پھر روم کا فارس پر غالب آنا اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے. جیسے ابی بن خلف اور اس کے علاوہ جو کفار تھے، جو اس وقت کہتے ہیں کہ رومی فارسیوں پر غالب آ سکتے ہی نہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے وعدوں میں غلطی کا امکان نکالنا یہ کفر ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آج غالب آ گیا وہ ہمیشہ ہی غالب رہے گا، اور جو آج مغلوب ہے وہ ہمیشہ مغلوب رہے گا. فرمایا نہیں، اس طرح نہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا کہ ہم خود کبھی بیمار ہیں، کبھی تندرست ہیں، کبھی عیش و آرام میں ہیں، کبھی تکلیف میں ہیں، کبھی مالداری میں ہیں، کبھی فقیر ہیں. فرمایا یہی قوموں کا حال ہے. بقا اللہ تعالی کے لیے ہے. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، کہ اللہ نے پیدا نہ کیے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مقررہ میعاد سے. جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور تمام چیزوں کو بغیر حکمت کے پیدا نہ فرمایا، تو ہم جو اشرف المخلوقات ہیں عبث اور باطل پیدا نہ کیے گئے ہیں. ہماری پیدائش کا کچھ مقصد ضرور ہے. اگر ہم نے اپنا زندگی کا مقصد پورا کر دیا تو ہم زندہ ہیں. اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اپنا تن من دھن سب حضور کی قدموں پہ نچھاور کر دینا. اور اگر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پورا نہ کیا، مقصد نہ سمجھا، تو فرمایا مردوں سے بھی بدتر ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھا وہ مردوں سے بھی بدتر ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار کرتے ہیں. یعنی ان دلائل کے باوجود لوگ قیامت اور حشر کے منکر ہیں جو بالکل عقل کے مطابق ہیں. اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا؟ اس سے پتہ چلا کہ مردودوں کی اجری ہوئی بستیوں کو جا کر دیکھنا تاکہ خوف الہی پیدا ہو، اور محبوبوں کے آباد مقاموں کو جا کر دیکھنا تاکہ اس سے امید ہو. فرمایا یہ جائز ہے.
اور اس کے لیے سفر کرنا یہ مباح ہے۔ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ سفر کر کے جا کر دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کیسا ہوا، کہ وہ تمام کفار کہ جو اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اگر انہوں نے حضور کی مخالفت کی تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ زورآور تھے۔ فرمایا قوم عاد اور سمود یہ بڑے قد آور تھے، شہ زور تھے، بڑے قد آور تھے، ان کی عمریں بھی بہت دراز تھیں، عمارتیں بنانے میں بڑے ماہر تھے، انہوں نے بہت شہر آباد کیے تھے، ان مکہ والوں سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے، لیکن وآثاروا الارض، اور زمین جوتی، یعنی وعمروہا، اور اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروہا، ان کی آبادی سے زیادہ، وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ ہر زمانے میں نبی اپنی قوم کے سامنے اس قسم کا معجزہ لائے جس کا اس زمانے میں زور تھا، جیسے طب کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، کوڑھی کے مرض کو شفا دی، جادو کا زور تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سانپ بنا کر دکھا دیا تاکہ اس فن کے استاد عاجز ہو جائیں اور نبی کی تصدیق کرنے پر مجبور ہوں۔ اگر معاذ اللہ قادیانی نبی ہوتا تو آج سائنس کے زمانے میں کوئی ایسی چیز دکھاتا جس سے سائنس والے مات کھا جاتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا فرض عین ہے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ظلم کے معنی ہے کسی چیز میں بغیر مالک کی اجازت تصرف کرنا اور عمل درآمد کرنا۔ کافر کا کھانا پینا چلنا پھرنا ظلم ہے کہ رب کی بغاوت کر کے اس کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اور مومن کے لیے یہ کام عبادت ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی ان کا انجام یہ ہوا کہ ان کذبوا بآیات اللہ، کہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے، وکانوا بها یستہزئون، اور اس کے ساتھ تمسخر ہنسی مذاق کرتے تھے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو سنت کا تارک ہوگا وہ ایک دن فرض کا تارک ہو جائے گا، اور جو فرض چھوڑنے کا عادی ہوگا وہ آخر کار عقیدے بھی چھوڑ بیٹھے گا۔ چور پہلی دیوار توڑتا ہے، پھر وہاں کامیاب ہو کر دوسری دیوار توڑتا ہے، وہاں نقب لگاتا ہے۔ لہٰذا دین کی پہلی دیوار سنت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ورنہ باقی چیزیں چھوٹتی چلی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی سنتوں اور فرائض کی حفاظت کرنے اور انہیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ پہلے بناتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بنائے گا، کیونکہ ایجاد کرنا یعنی کہ نئے سرے سے بنانا یہ مشکل ہوتا ہے اور دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے۔
یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو پہلی بار میں بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس میں بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ دوبارہ اس کو بنانے جاتے ہیں تو آپ کو پہلے کا تجربہ کام لاتا ہے اور آپ دوسری دفعہ بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ ایجاد یہ مشکل ہوتی ہے اور دوبارہ بنانا یہ آسان ہوتا ہے۔ اور جب تم مانتے ہو کہ خلق کا موجد یعنی تمام مخلوق کو پیدا فرمانے والا، اس کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو قیامت میں خلقت کو دوبارہ پیدا فرمانے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ جب تمام باتیں تمہیں معلوم ہیں، تم سب سمجھتے ہو، تو پھر کیوں انکار کرتے ہو؟ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف پھرو گے۔ مطیع اور فرما بردار جو ہوگا وہ تو خوشی سے جائے گا، اور نافرمان یہ جبرن، لہٰذا بہتر ہے کہ خوشی خوشی رب کی طرف جاؤ، نہ کہ نافرمانوں کی طرح جبرن۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی۔ پتہ چلا کہ قیامت میں کیسی ہی شدت ہو مگر مومن کی آس نہ ٹوٹے گی۔ اسے نبی کی شفاعت اور رب کی رحمت سے امید ہوگی۔ آس ٹوٹنا یہ کافروں کے لیے خاص ہے، کیونکہ ان کے جھوٹے معبودین یہ شفاعت نہ کریں گے، بلکہ شفاعت حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں گے۔ پتہ چلا کہ سفارش نہ کرنی یہ جھوٹے معبودوں کے لیے ہے، اللہ کے نبی، اولیاء اور صالحین یہ فرمایا مخلوق کی شفاعت کریں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ کافر اپنے بتوں کی الوہیت کا مرتے وقت ہی منکر ہو جاتا ہے، اللہ رسول کو مان لیتا ہے مگر یہ ماننا کام نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج اللہ اور اس کے رسول کو مان لے گا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا، حضور کی رسالت کی تصدیق کر کے حضور کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دے گا، فرمایا یہ آج دنیا میں کر لے گا تو کل آخرت کے لیے سامان ہو جائے گا، لیکن اگر آج یہ نہیں کیا تو کل قیامت میں دیکھنے کے بعد تو ہر کوئی مان لے گا، فرمایا اس وقت قابل قبول نہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن الگ ہو جائیں گے۔ مومن و کافر قیامت میں ایسے الگ الگ ہوں گے کہ آئندہ پھر کبھی جمع ہی نہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو باغ کی کیاری میں ان کی خاطرداری ہوگی، مہمانوں کی طرح، مگر وہ جنت کے مالک ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو کافر ہوئے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتیں، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا ملنا جھٹلایا، فرمایا فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے ہمیشہ کے لیے، کہ عذاب نہ کبھی دور ہوگا نہ ہلکا ہوگا۔ یہ آیت صرف کفار کے لیے ہے، مومن کتنا ہی گناہ گار ہو اس کا عذاب ہمیشہ کا نہ ہوگا، عارضی ہوگا۔ جیسے بھٹی میں کوئلہ بھی جاتا ہے اور گندا سونا بھی، مگر سونا صاف ہونے کے لیے اور کوئلہ وہاں رہنے کے لیے۔ تو فرمایا اسی طرح دوزخ میں گناہگار مومن بھی جائے گا، لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اسے
اپنی رحمت سے، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے اسے دوزخ سے نکال کر پھر بالآخر جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ فسبحان اللہ، تو اللہ کی پاکی بولو، حین تمسون، جب شام کرو، یعنی اس کی تسبیح کرو، اس کی تسبیح پڑھو، کیونکہ ان اوقات میں تسبیح پڑھنے کے بڑے فضائل وارد ہیں، یا ان وقتوں میں نماز پڑھو کیونکہ نماز میں تسبیح و تحمید سب شامل ہے، اور ان وقتوں میں زندگی میں انقلاب ہوتا ہے، لہذا چاہیے کہ ہر حالت اللہ کے ذکر سے شروع کیے جائے۔ فرمایا نماز پنجگانہ کے اوقات اور تعداد رکعات یہ ضرور معلوم ہونے چاہیے، اور اس کے معلوم ہوتے ہی فرائض کی ادائیگی کی جائے۔ فرمایا حین تمسون، کہ جب تم شام کرتے ہو، مفسرین فرماتے ہیں کہ شام میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئیں، اور نماز فجر یہ بھی شام میں یعنی کہ رات کے حصے میں داخل ہو گئی، یہ 3 نمازیں ہوتی ہیں۔ وحین تصبحون، اور جب صبح کرو، صبح میں 2 نمازیں آ گئیں، ظہر اور عصر۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی تمام آسمان اور زمین والے خصوصیت سے ان اوقات میں اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ اے انسان، تم اشرف المخلوقات ہو، تم ان اوقات میں کیوں غافل رہتے ہو؟ زمین اور آسمان والوں پر رب کی حمد لازم ہے کہ وہ ان کا خالق اور رازق ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔ اس میں نماز پنجگانہ کی فرضیت کی طرف اشارہ ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ اس طرح کے جاندار سے بے جان نطفہ یا انڈا پیدا فرماتا ہے، اور مومن سے کافر، متقی سے فاسق، عاقل سے غافل کو پیدا کرتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو جلاتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد، کہ خشک زمین پر بارش برسا کر وہاں سبزہ اگاتا ہے، اور جو دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں فرمایا ان پر فیض نبوت کی بارش فرما کر وہاں ایمان و تقوی کا سبزہ اگاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے قیامت میں اپنی قبروں سے، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مومن کی موت کے بعد وہ جہاں بھی رہے وہی اس کی قبر ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور تم یوں ہی نکالے جاؤ گے۔ رکوع کا اختتام و درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں سے یہ ہے، ان خلقکم من تراب، کہ یہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے۔ فرمایا تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس طرح کہ تمہارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس طرح کہ تم نطفے سے بنے اور نطفہ غذا سے
اور غذا مٹی سے بنی ہے۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مٹی جو ہے وہ جمادات میں داخل ہے اور انسان حیوانات میں، یعنی جمادات جو ہے وہ ایک ٹھہری ہوئی چیز کو کہتے ہیں اور حیوانات چلتی پھرتی۔ جماد اور حیوان میں بہت فاصلہ ہے، یعنی کہ جماد الگ چیز ہے اور حیوان الگ چیز ہے، اور ایک بے جان چیز سے جاندار چیز کو پیدا کرنا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پیدائش بہت عجیب ہے، یعنی کہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اسی لیے کافروں کو بار بار یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وہی سچا معبود ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، یعنی تمہارے لیے بیویاں بنائی۔ چونکہ عورت کی پیدائش مرد ہے، یعنی حضرت حوا آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، اس لیے اس طرح خطاب ہوا، یعنی تم مردوں سے عورتیں بنائی۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کا نکاح جانور جن وغیرہ سے نہیں، کیونکہ عورت سے نکاح ہوتا ہے وہ اس کی اپنی جنس سے ہے، یعنی وہ بھی انسان ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ان سے آرام پاؤ۔ پتہ چلا کہ مرد جو ہے وہ روزی کمانے کے لیے ہے اور عورت گھر کے کام کرنے کے لیے۔ عورت کو باہر بازاروں میں جا کر خریداری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو آج کل رواج پڑا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ مرد کو کام کرنے کی اجازت ہے، مرد کام کرنے کے لیے ہے، عورتوں کو کام کرنے کی اجازت بالکل نہیں۔ وہ گھر میں رہیں اور مرد انہیں کما کر اور گھر جا کر انہیں مرد کی کمائی سے آرام ملتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، کہ قدرتی طور پر خاوند بیوی میں آپس میں محبت ہوتی ہے، اگرچہ پہلے اجنبی ہوں، بلکہ نکاح تو دو خاندانوں اور کبھی دو ملک بھی مل جاتے ہیں، اسی لیے اسے نکاح کہتے ہیں، یعنی ملانے والی چیز۔ اور یہ نکاح کرنا سنت بھی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، کہ جانوروں میں نر و مادہ ہیں مگر ان میں الفت و محبت اور معاشرت نہیں کہ جو انسانوں میں ہے۔ فرمایا اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اس طرح کہ تمہاری عقلیں اب تک معلوم نہ کر سکیں کہ مٹی اور آسمان کس چیز سے بنے ہیں، زمین کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، آسمان کو کس چیز سے بنایا گیا، ابھی تک کسی کی عقل اس بات کو نہیں سمجھ سکی۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، کہ انسان کے سوا تمام جانور غذا بولی شکل میں یکساں ہیں، انسان ان چیزوں میں مختلف ہے، پھر سب کو اسلام نے یکساں بنا دیا کہ سب کا کلمہ، نماز، رسول، کعبہ ایک ہو گیا۔ غرض یہ کہ انسان کو رنگ، بو، بولی، شکل و صورت نے بکھیرا، اور حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے آ کر سب کو ایک فرما دیا۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل والنہار،
رات اور دن میں سونا، وابتغاؤکم من فضلی، اور اس کا فضل تلاش کرنا. اس طرح کہ رات سونے کے لیے ہے اور دن روزی کمانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے بنایا تاکہ دن بھر تھک کر رات کو آرام کر لو. چونکہ جنت میں کمانا اور تھکانا نہ ہوگا، لہٰذا نہ وہاں رات ہوگی نہ نیند ہوگی. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، کہ اس سونے اور جاگنے سے مرنا اور مر جانے کے بعد قیامت میں اٹھنا یہ معلوم کر لیں اور اس پر ایمان لے آئیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یُرِیکُمُ الْبَرْقَ، کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفا وطمعا، ڈراتی اور امید دلاتی. بجلی چمکنے پر بارش کی امید اور اس کے گرنے کا اندیشہ اور خوف ہوتا ہے، لہٰذا یہ امید اور خوف دونوں کی جامع ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. پتہ چلا کہ علم و عقل یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، مگر جب کہ ان سے ایمان اور ایمانیات کا پتہ لگایا جائے، ورنہ یہ علم اور عقل یہ ہلاکت کا باعث بھی بن جاتی ہے. عقل سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم اور قدرت اور اس کی نشانیوں کو پہچانے، اور اس کی نشانیوں کو پہچاننے کے بعد اس کا شکر گزار ہو کر اللہ کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے، اس کی فرما برداری کرے، آخرت کے لیے ذخیرہ کرے. فرمایا اگر یہ کام کرتا ہے تو اس کی عقل پھر کام کی ہے، لیکن اگر عقل رکھنے کے باوجود بھی سب چیزیں دیکھ کر بھی اس کا انکار کرتا ہے تو فرمایا یہ عقل بھی کوئی کام کی نہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض بامری، کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں. اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان حرکت نہیں کرتے، دونوں ٹھہرے ہوئے ہیں، صرف تارے حرکت کرتے ہیں. ثم اذا دعاکم دعوہ، پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا، یعنی تم کو تمہاری قبروں سے بلائے گا، اس طرح کہ بلاتے وقت تم قبروں یعنی عالم برزخ میں ہوگے، نہ کہ بلانے والا. جیسے کہا جاتا ہے کہ میں نے زید کو گھر سے بلایا، یعنی زید کے گھر سے، یعنی کہ ان کو قیامت کے دن سب کو بلا لیا جائے گا، سب محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی سب کو جمع فرمائے گا. اذا انتم من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، جبھی تم نکل پڑو گے، یعنی کہ زندہ ہو کر قبر سے نکل کر وہاں پہنچو گے جہاں قیامت قائم ہوگی، یعنی میدان شام میں. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے زیر حکم ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے زیر حکم ہیں، جو کچھ آسمانوں اور زمین کا نظام چل رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی ہے کہ پہلی باری میں بناتا ہے. ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اسے دوبارہ بنائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے پر کہ پہلے سور پر سب کچھ فنا ہو جائے گا اور دوسرے پر سب کچھ پیدا ہوگا، غرض یہ کہ مخلوق کی ابتدا آہستگی سے، مگر جب دوبارہ زندہ فرمائے گا تو سب اچانک زندہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوبین کے ساتھ جمع فرمائے.
وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ بنانا فرمایا یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر نشانیاں آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت و حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کا درس یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الہ العالمین، جو ہم نے قرآن پاک کا درس سنا اس میں جو باتیں ہم نے سنی، الہ العالمین ہمیں اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں پہلے اس پر خود عمل کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنی جلوتوں خلوتوں میں ایک اور نیک بنا دے. میرے مولا دنیا میں رہیں تو تیری بندگی کرتے رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. الہ العالمین مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، حضور کی زیارت نصیب فرما. میرے مولا مرتے وقت حضور غوث پاک کا دیدار نصیب فرما. دم نزع سرہانے آ جاؤ پیارے، تمہیں دیکھ کر نکلے دم غوث اعظم، اور دم نزع آؤ کہ دم آئے دم میں کرو ہم پہ دم نزع آؤ کہ دم آئے دم میں کرو ہم پہ یاسین دم غوث اعظم. الہ العالمین ہماری اس عرض کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین ہمیں ایمان پر خاتمہ فرما. الہ العالمین جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے سن رہے ہیں میرے مولا تمام کو امیدوں سے بھر کر عطا فرما. الہ العالمین ان کی تمام مرادیں پوری فرما. الہ العالمین جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں یا بیماروں کے حمایتی بن کر آئے ہیں میرے مولا تمام بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. میرے مولا ہمارے اساتذہ میں سے جو بیمار ہے انہیں بھی شفا صحت تندرستی کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرما. قبلہ استاد محترم حضرت علامہ مفتی غلام غوث بغدادی صاحب، مفتی آصف عبداللہ قادری صاحب، شیخ الحدیث علامہ غلام شبیر صاحب، میرے مولا دیگر جتنے اساتذہ کرام بیمار ہیں الہ العالمین تمام کو شفا صحت و تندرستی عطا فرما. الہ العالمین ان کا سایہ شفقت ہم پر دراز فرما. الہ العالمین ان علماء کا سایہ عوام اہل سنت پر دراز فرما. الہ العالمین قبلہ استاد محترم حضرت علامہ ذیشان صاحب کے والد صاحب علیل ہیں میرے مولا انہیں بھی شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام کی تمام نیک جائز مرادوں کو پورا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.